خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 6 ذوالحجہ 1442 ہجری بمطابق 16 جولائی 2021 عیسوی بعنوان فضیلت حج۔ خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ بعیجان حافظہ اللہ۔ ترجمہ بآواز حافظ محمد اقبال راشد۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی، ہم پر کرم نوازی کی، بذریعہ اسلام ہمیں عزت بخشی اور ہمیں ساری کائنات کی امتوں سے افضل امت بنایا، اور جس نے اپنی اطاعت کو واجب، نافرمانی کو حرام اور احکام کو شریعت بنایا، حلال کو حلال اور حرام کو حرام ٹھہرایا، خانہ کعبہ شریف کو مسلمانوں کا قبلہ اور اس کے قصد کو ارکان اسلام میں سے ایک رکن حج بنایا، ہماری طرف ہم سے ہی تمام انبیاء اور رسل سے افضل رسول بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب و میزان اتارا تاکہ وہ لوگوں میں عدل و انصاف قائم کریں، اور آپ فضل و بھلائی میں ایک شاندار نمونہ و پیشوا تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے پاکیزہ آل و اصحاب اور تا قیامت ان کے طریقہ و سنت کے پیروکاروں پر رحمت نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، میں تجھے اور اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ سعادت دارین کا دار و مدار مولا کریم کے تقوی پر اور کامیابی و کامرانی کا انحصار صرف اسی کی اطاعت و فرما برداری پر ہے۔ پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری شاندار غنیمت و سرمایہ اور اس کی رضا و خوشنودی بہترین نفع و مقصد ہے۔ جنت کو مکروہ چیزوں سے اور جہنم کو شہوات سے ڈھانپا گیا ہے، جبکہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن پورا پورا دیا جائے گا۔ سو جسے آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب و کامران ہے۔ اے لوگو، مہینوں، دنوں اور گھڑیوں کے لحاظ سے ہی یقیناً فضیلت و برتری میں اوقات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اور عبادت کے لیے کچھ ایسے محدود اوقات ہیں جو بلا شبہ نیکیوں کے سیزن ہیں، اور آپ اس وقت انتہائی عزت و احترام والے مہینوں میں سے ایک مہینے سے گزر رہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عزت و عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان مہینوں میں ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے منع کرتے ہوئے فرمایا۔ جب سے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں مہینوں کی ٹوٹل تعداد 12 ہے، اور جن میں سے 4 مہینے عزت و احترام اور حرمت والے ہیں۔ یہی درست دین ہے، لہذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، بلا شبہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اسی حالت پر آ گیا ہے جس پر وہ اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، لہذا سال کے کل 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 3 مسلسل اور چوتھا رجب مضر جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان والا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اے اللہ کے بندو، خبردار، بلا شبہ تم انتہائی حرمت و عظمت کے حامل مہینے ذوالحجہ سے گزر رہے ہو، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی عبادات اور تقرب اللہ کے اسباب مشروع کیے، اور جسے تمام اوقات و حرمتوں سے بڑھ کر عزت و عظمت والا قرار دیا ہے۔ خبردار، بلا شبہ تم حرمت والے مہینوں اور موسم حج میں ہو، اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن حج بیت اللہ شریف تمہارے سامنے ہے۔ خبردار، بلا شبہ تم خیر و بھلائی، نیکی، عبادات، عطاؤں اور نواشوں کے شاندار موسم میں ہو، لہذا خیر و بھلائی کے چاہنے والوں آگے بڑھو اور برائی کے پرستاروں باز آ جاؤ۔ خبردار، بلا شبہ تم ذوالحجہ کے اس عشرے سے گزر رہے ہو جو سال کے تمام دنوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے میں وہ عبادات جمع فرما دی ہیں جو ان ایام کے علاوہ کسی میں جمع نہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، صدقہ، خیرات اور اس کے علاوہ دیگر نیکی کے تمام کام۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسے نہیں ہیں کہ جن میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں کے عمل صالح سے زیادہ محبوب ہو، یعنی اس عشرے کے دنوں سے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نزدیک قربانی کے عشرے میں کیے گئے عمل صالح سے بڑھ کر زیادہ شاندار یا زیادہ اجر و ثواب والا کوئی عمل نہیں ہے۔
صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان مال کے ساتھ نکلا اور ان میں سے کچھ بھی واپس نہ آیا۔ اسے ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا اور البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کے تمام دنوں سے افضل 10 دن عشرہ ذوالحجہ کے یہ دن ہیں۔ اسے بزار نے روایت کیا اور البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اے مسلمانوں، سب سے عظیم کار خیر، سب سے افضل عبادت اور سب سے زیادہ ضروری نیکی یقیناً واجبات و فرائض کی ادائیگی ہے، جبکہ سب سے عظیم واجبات و فرائض ارکان اسلام اور بنیادی احکام نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے کا اس پر میرے فرض کردہ اعمال کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میرا بندہ مسلسل نفلی عبادت سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت و دوستی کر لیتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے عطا کر دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ بخاری شریف۔ بلا شبہ اسلام چند ارکان پر قائم ہے اور وہی اس کا سہارا اور اساس ہے، اور اسی پر اس کا دار و مدار ہے، اور وہ ارکان یہ ہیں گواہی دینا کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج ادا کرنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج ادا کرنا۔ بخاری و مسلم۔ چنانچہ یہی ارکان اسلام کے ابواب اور بنیادی احکام ہیں، اور یہی وہ پائے اور بنیادیں ہیں جس پر وہ استوار ہے، اور یہی سب سے پہلے واجبات، سب سے بڑے فرائض اور تقرب حاصل کرنے والوں کے لیے سب سے افضل ذرائع تقرب ہیں۔ اسی سے حساب کا آغاز ہوگا، اور یہی اجر و ثواب اور سزا کا مدار ہیں۔ اسی سے نجات، کامیابی اور سعادت، اور یہی خسارہ و بربادی کا باعث ہیں۔ سو جو ان پر ڈٹ گیا اور ان کی پابندی کی اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، اور جس نے انہیں ضائع کر دیا اس نے اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے اپنا عمر و عمر ضائع کر کے آخرت کا خسارہ پا لیا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بکھرے ہوئے بالوں والا ایک نجدی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جس کی آواز کی ایسی بھن بھناہٹ ہمیں سنائی دے رہی تھی جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا، تب پتہ چلا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو اس نے پوچھا کیا ان کے علاوہ تو کوئی نماز مجھ پر واجب نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں الا یہ کہ تم کوئی نفل پڑھو۔ دوسرا ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ اور کوئی روزہ تو نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں الا یہ کہ تم کوئی نفلی روزہ رکھو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زکوٰۃ سے آگاہ فرمایا، تو اس نے پوچھا اس سے ہٹ کر تو کوئی چیز فرض نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں الا یہ کہ تم کوئی نفلی صدقہ کرنا چاہو۔ راوی کہتے ہیں پھر وہ آدمی مڑ کر جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کروں گا نہ کم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا نکلا تو کامیاب ہو گیا، یا فرمایا اگر یہ سچا ہوا تو جنت میں داخل ہو گیا۔ بخاری و مسلم۔ اے اللہ کے بندو، حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسے فرض قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے صاحب استطاعت لوگوں پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج فرض ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا اور فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم حج کرو۔
تو ایک آدمی نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ چپ رہے یہاں تک کہ اس نے 3 بار یہی سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا تو یہ ہر سال تم پر فرض ہو جاتا اور پھر تم اسے ادا نہ کر سکتے۔ پھر کہا لہذا تم مجھے اتنی ہی بات پر چھوڑ دو کہ جس پر میں تمہیں چھوڑ دوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں سے کثرت سوال و اختلاف کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے تھے۔ چنانچہ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اس پر حتی المقدور عمل کرو، اور جب کسی چیز سے منع کر دوں تو اسے چھوڑ دو۔ مسلم شریف۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں اپنے گھر کی حاضری کا شوق بھر دیا اور کوئی بھی ہر سال اس کی طاقت نہیں رکھتا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت پر زندگی میں صرف ایک بار ہی حج کرنا فرض کر دیا، اور حج کو استطاعت کے ساتھ مربوط کرتے ہوئے فرمایا صاحب استطاعت لوگوں پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج فرض ہے۔ اور استطاعت سے مراد صحت، امن، زاد راہ اور سواری کی فراہمی ہے۔ چنانچہ جس پر ادائیگی واجب ہو گئی اور وہ تعمیل حکم کے لیے حاضر ہو گیا، پھر اسے کسی عذر نے روک لیا یا اس کی ادائیگی میں کوئی دوسرا امر حائل ہو گیا تو اس کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے اور اس پر کوئی ملامت بھی نہیں ہوتی، بلکہ جس کی نیت سچی ہوگی ہو سکتا ہے اس کے لیے یہ آئندہ میسر ہو جائے انشاءاللہ۔ اے اللہ کے بندو، بھلائیاں کرنے سے خطائیں مٹتی ہیں اور نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، جبکہ حج تو گناہوں کا بہت بڑا کفارہ ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پے در پہ حج و عمرہ کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر و فاقے اور گناہوں کو اسی طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح بٹی سونے، چاندی اور لوہے کے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب تو سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ ترمذی شریف۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس نے جماع، فحش گوئی اور فسق و فجور سے بچ کر حج کیا تو وہ گناہوں سے اس دن کی طرح صاف ہو کر لوٹتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ بخاری شریف۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمرے کے بعد عمرہ دونوں کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ حج مبرور کا بدلہ تو سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ بخاری و مسلم۔ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہم اپنے، تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ عظیم و جلیل سے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، اور تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو، بلا شبہ وہی غفور الرحیم ہے۔ تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے فضل و احسان سے ہمیں نعمتیں عطا کیں، اپنی جود و رحمت سے ہم پر کرم کیا، اور اپنے عدل و حکمت سے اپنے امور کی تدبیر کی اور معاملات کو چلایا۔ اقوام مسلم حج اسلام کا وہ عظیم الشان باب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا، اور اس کے اوقات و مقامات کی شان کو دوبالا کرتے ہوئے فرمایا حج کے مہینے معلوم ہیں، اس لیے جو ان میں حج لازم کر لے تو وہ دوران حج جماع، گناہ اور لڑائی جھگڑے سے بچتا رہے، اور تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے آگاہ ہے، اور زاد راہ لے لو، اور سب سے شاندار زاد راہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی ہے، لہذا اے عقل مندو مجھ سے ہمیشہ ڈرتے رہا کرو۔ اے اللہ کے بندو، حج اسلام کے عظیم شعائر میں سے ایک ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے حج نامی ایک صورت نازل فرمائی، نیز حج کے بارے میں بہت سی آیات نازل ہوئیں۔ بیت اللہ شریف کا حج کرنے والوں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی اطاعت و فرما برداری اور فریضے کی ادائیگی کی کوشش کی توفیق عطا فرمائی۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل و رحمت سے خوش ہو جاؤ جو تمہاری جمع کردہ تمام پونجی سے بدرجہ بہتر ہے۔ تمہیں مبارک ہو جب اللہ تعالیٰ نے احسان کرتے ہوئے ایک شعار اسلام کی ادائیگی کے لیے تمہیں منتخب فرمایا اور دوسروں کو چھوڑ کر تمہارے لیے حج کی فرصت میسر کی۔ مبارک ہو جب تم بیت اللہ شریف اور حج کے مقامات مقدسہ کی سب سے افضل دھرتی پر مناسب کے حج کی ادائیگی کے لیے چلو گے۔ مبارک ہو جب تم وہ عبادت شروع کرو گے جس سے گناہوں کے بوجھ ہلکے ہوتے،
برائیاں مٹتی، درجات بلند ہوتے اور مناجات منظور ہوتی ہیں۔ مبارک ہو تمہیں وہ میدان عرفات جس میں تم داخل ہوگے اور فرشتوں کے سامنے اللہ تم پر فخر کرتے ہوئے کہے گا، دیکھو میرے یہ بندے غبار آلود پراگندہ حال دور دراز سے میرے در پر آئے ہیں، لہذا میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ بے شک میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ بیت اللہ شریف کے حجاج کرام، حج کے دنوں میں عبادت اور مناسک حج کے لیے فارغ ہو جاؤ۔ معصیت الہی، کھیل کود، اپنے اوقات کو ضائع کرنے والے تمام بیہودہ امور سے مکمل اجتناب کرو۔ دوران حج جماع، فسق و فجور اور جھگڑے سے بچو۔ ہر عمل میں خلوص نیت اور بدعت کے بجائے اتباع سنت پر بھرپور توجہ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ عمل قطعاً قبول نہیں کرتا جس میں رائے برابر بھی شرک ہو۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمام شریکوں سے بڑھ کر شرک سے بیزار اور مستغنی ہوں، اور جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے کسی غیر کو میرا شریک بنایا تو میں اس کو اور اس کے شرک دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ لہذا تم ہر قسم کے شرک سے پاک صاف اللہ کی عبادت کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف شرعی طریقے اور اس کے نبی کی زبان پر جاری شدہ شریعت کے مطابق ہی جائز ہے، اور جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی مہر نہ ہو، وہ عمل مردود اور نامنظور ہے۔ بیت اللہ شریف کے حجاج کرام، ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اس مبارک ملک سعودی عرب کو امن و سلامتی اور خوشحالی کا گہوارہ بنانے پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ بجا لائے، جو ملک حجاج بیت اللہ شریف کی ضیافت کے لیے بھرپور کوششیں برے کار لاتا، مشاعر مقدسہ کو انتہائی شاندار معیار کے مطابق تیار کرتا اور ممکن حد تک افضل ترین خدمات پیش کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خادم حرمین شریفین اور ان کے قابل اعتماد ولی عہد کو اس پر بہترین، بھرپور اور شاندار بدلہ عطا فرمائے۔ اے بیت اللہ کے حجاج کرام، ان تمام انتظامات و تعلیمات کی پابندی کرو جو خدمات کی کارکردگی کو بہتر بنانے، تمہارے لیے طریقہ کار کو آسان کرنے اور زندگی کے لیے امن و امان فراہم کرنے میں معاون ہیں۔ اپنے اوپر رحم کرتے ہوئے ہر قسم کی خلاف ورزی سے بچو۔ ذمہ دار اداروں کی طرف سے جاری کردہ تمام احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے اور تم ہمیشہ اس کی حفظ و نگرانی میں رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری تمام عبادات کو قبول فرمائے اور تم اپنے اہل خانہ کی طرف سالم و غانم واپس تشریف لاؤ۔